آگے ہے حمل کا مسئلہ. آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا عذر حمل ہے اور تیسرا دودھ پلانا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کے آزار کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مثلا لیڈی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھا تو بچہ بہت کمزور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے بچہ ہلاک ہو جائے, یا ماں کی صحت کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے اور اس کے بعد وہ بچے کے حمل کی متحمل نہیں ہو سکے گی, تو یہ آزار ہوتے ہیں. تو کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے, یا سابقہ زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ماں مثلا 1-2 سال پہلے ایسی حمل تھا اور عورت نے روزہ رکھے تھے جس کی وجہ سے حمل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, تو یہ سابقہ زندگی کا تجربہ یہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے. یا ایسا ہوا کہ پہلے تجربہ بھی نہیں تھا, کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا, عورت نے روزہ رکھا اور اب اس کو ویکنس شدید محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ محسوس کر رہی ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا, تو یہ جو مشاہدہ ہے, موجودہ مشاہدہ, یہ بھی عذر بنتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہوں, ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جب 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ متحقق ہو جائے کہ روزہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ یا تو ماہر ڈاکٹر بتائیں گی, یا سابق زندگی کا تجربہ ہوگا, یا موجودہ مشاہدہ ہوگا, تب ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں یہ روزے کی قضا کریں گے. ایک عذر مرض بھی ہوتا ہے. مرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام امراض نہیں ہے کہ نزلہ کھانسی ہوا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی. یہ جیسے بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ معمولی امراض پر مریضوں کو مشورے دے دیتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے کہ مرض کے بارے میں یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جن کے دل میں خوف خدا بھی موجود ہو, کوئی اس کی ظاہری علامت ہمیں نظر آ رہی ہو, وہ یہ ہمیں کہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا, دیر میں اچھا ہوگا, یا آپ شدید بیمار ہو جائیں گے, ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان میں مثلا روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی تھی, تو اس رمضان بھی یہ ممکن ہے کہ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیا. جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے سردیوں مثلا روزے آئے, پچھلے روزے بھی سردیوں میں تھے تو بہت دمے میں تکلیف ہو گئی تھی اور دوائی وغیرہ یوز کرنی پڑی تھی, اور اس دفعہ بھی امید ہے کہ سردیاں ہیں مثال کے طور پر, تو اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو شدید تکلیف ہوگی. تو یہ جو تجربہ ہے سابقہ زندگی کا, یہ بھی ایک دلیل بنتا ہے. اور تیسرا وہی کہ اگر مرض ہے اور انسان نے روزہ رکھا اور مرض بڑھنے لگا, یا یہ کہ امید تھی کہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا لیکن اب وہ اور لمبا ہو گیا, 1-1.5 ہفتے تک پہنچ گئی اس کی مدت, تو یہ بھی موجودہ مشاہدہ بھی عذر ہے. تو مریض کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے دلیل طلب کرے, تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر ویسی چھوڑا تو شدید گناہگار ہوگا. اس کے بعد حیض و نفاس بھی ایک عذر ہوتا ہے. حیض و نفاس مثال کے طور پر کوئی بہن ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہیں تو ان پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں. نمازیں بھی معاف ہیں, روزے بھی فی الحال معاف ہیں, لیکن بعد میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے اور روزوں کی انہیں قضا بہرحال رکھنی ہوگی. ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیے کہ اگر کسی بہن کو مثلا حیض آتا ہے اور 10 دن تک مکمل آتا ہے, ہم نے حیض کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے. اب اگر کوئی خاتون 10ویں روز پاک ہو گئیں اور ابھی مثلا رات میں وہ پاک ہو چکی ہیں, تو ان پہ لازم ہے کہ چاہے غسل کریں نہ کریں, اگلے دن کا روزہ رکھنا ان کے اوپر لازم ہوگا. اور اگر بالفرض یہ پہلے فارغ ہو گئی ہیں 10 دن سے پہلے, تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر انہیں رات میں جیسے مثلا 3 بجے 4 بجے فارغ ہوئی ہیں, پاک ہو گئی ہیں, تو اگر انہیں غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر اتنا وقت مل گیا جس میں یہ تھوڑی بہت سحری کر سکتی ہیں, یعنی فجر شروع نہ ہوئی ہو, تو پھر بھی ان کے لیے فرض ہوگا کہ اب اگلے دن کا یہ روزہ رکھیں گی. ہاں اگر ایسا ہوا کہ رات میں مثلا آخری دن چل رہا, 4-5ویں دن ان کا حیض بند ہوتا ہے مثال کے طور پر, اور یہ آخری رات چل رہی تھی اور حیض ایسے وقت میں بند ہوا, ایسے وقت میں یہ پاک ہوئیں کہ صبح صادق ہو چکی تھی, تو اب ان کے لیے عذر ہے. یہ دن ان کے لیے روزے کے رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے, یعنی اب ان کو دن میں نیت نہیں کرنی ہوگی کہ زوال سے پہلے نیت کریں, بلکہ رات میں چونکہ بالکل موقع نہیں ملا, اس لیے یہ روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے.
یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خاتون ان مخصوص ایام میں ہوں یا نفاس میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کھانا پینا روزے یعنی دن میں روزہ تو رکھیں گے نہیں، تو کھانا پینا بالکل جائز ہے، چاہے چھپ کر کھائیں چاہے یہ گھر والوں کے سامنے کھائیں، ان کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن افضل اور اولا یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کر کھائیں، سب کے سامنے ظاہراً نہ کھائیں۔